بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دین بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ضد بچوں، میرے لیے آدھا گھنٹہ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے اتنا وقت کافی ہوگا۔ موضوع بڑا اہم ہے اور ابھی موسم بھی شادی بیاہ کا چل رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں جو ہمیں پہلے سے بھی معلوم ہوں گی، پھر بھی ان کا اعادہ مفید ہوگا۔ ان باتوں کو دہرانے سے ہمیں بہت ساری باتیں جو بسا اوقات بھول جاتے ہیں ہم، وہ پھر سے یاد آ جاتی ہیں۔ ولیمہ کرنا، ولیمے میں دعوت دینا اور ولیمے سے متعلق کچھ اہم مسائل، انہی باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ولیمہ کسے کہتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا ولیمہ ہے، بیٹے کا ولیمہ ہے، بھائی کا ولیمہ ہے، تو ولیمہ کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے جو علماء نے اس کی تعریف میں لکھا ہے، یہ کل طعام یصنع للعرس، کہ شادی کے موقع پر دولہے کے لیے یا نئے جوڑے کے لیے جو بھی کھانا تیار کیا جاتا ہے، کل طعام، کوئی بھی کھانا تیار کیا جائے، اسی کھانے میں شرکت کو کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ وہ گوشت ہی ہو، ایسی کوئی شرط نہیں، شریعت کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ آپ ولیمہ کریں تو اس میں بکرا ذبح کریں۔ یہ تو ہمارے یہاں کلچر ہے، حصہ بن گیا ہے، لوگ وہی کھاتے ہیں، ورنہ کوئی اگر ولیمے میں چکن کھلا دے، ولیمے میں سبزی کھلا دے، ولیمے میں کوئی میٹھی چیز کھلا دے تو بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ عقیقہ الگ چیز ہے، عقیقے میں ہے کہ وہاں جانور ذبح کرنا ہے، ولیمے میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ اپنے یہاں خاص طور پہ یوپی کے لوگ ہیں، وہاں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر آدمی تقریباً جانور ہی ذبح کرتا ہے یا گوشت ہی کھلاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسی نوبت آ جائے کہ کوئی ایسا کرنا چاہے تو شرعی ناحیے سے کوئی قباحت نہیں، اگر شریعت میں کوئی قباحت نہیں، شریعت میں کوئی برائی نہیں ہے تو اسے برا بھی نہیں ماننا چاہیے، اسے برا نہیں ماننا چاہیے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایسے ولیمے میں شرکت کا اتفاق مجھے خود ہوا ہے کہ اس میں ہم ڈونگے میں تلاش کریں اس میں بوٹی کا ہے، تو بتایا گیا کہ نہیں بھائی صاحب یہ بوٹی والا ولیمہ نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پورے گاؤں میں ایک کلچر ہے، گاؤں میں خاص ڈش بنائی جاتی ہے ولیمے کے دن، جیسے مائک سے اذان ہوتی ہے، ایسی مائک میں اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں یہاں ولیمہ ہے، آپ سب کی دعوت ہے، تشریف لائیں۔ یہ گجراتی بات ہوتا ہے، اور سارے لوگ آ کر کے وہاں شریک ہو جاتے ہیں، ایک خاص قسم کا پکوان بنتا ہے، سارے لوگ وہی پکوان کھا کے چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی حیثیت والا ہو، کوئی کتنا بھی مالدار ہو، لیکن وہ ویسے ہی کرتے ہیں اور وہ اس میں کوئی برا نہیں مانتا ہے، کوئی برا نہیں مانتا ہے کہ امیر کیا غریب، آپ کو اپنے طور پہ کسی کو کیا کھلانا ہے آپ کو اجازت ہے، شرعی ناحیے سے بھی آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی آدمی ایک سارے لوگ مل کر کے ہلکے پھلکے انداز میں کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ یہ بار نہ بنے، بہت بڑا بوجھ نہ بنے، تو اس کی بھی اجازت ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، تو یہ اس کی تعریف میں کہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رغبت بھی دلائی اور خود اللہ کے نبی نے کر کے بھی دکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے اپنے ایک صحابی رسول سے ولیمہ کرنے کا انہیں حکم دیا اور کہا بھی کہ چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو ولیمے میں، لیکن تم ولیمہ کرو۔ اور خود اللہ کے نبی کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور کہتے ہیں ما اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على امرأة من نسائه اکثر او افضل مما اولم على زینب، کہ زینب بنت جحش سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس وقت آپ نے جو شاندار ولیمہ کیا تھا ویسا ولیمہ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ جو ولیمہ، جتنا شاندار ولیمہ آپ نے اس وقت کیا تھا جب زینب بنت جحش سے نکاح ہوا، اتنا شاندار ولیمہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا، ثابت البنانی نے پوچھا بما اولما، اللہ کے نبی نے ولیمہ کیا تھا تو کیا کھلایا تھا، کس چیز کا ولیمہ کیا تھا؟ تو کہا اطعمهم خبزا ولحما، کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو روٹیاں کھلائی تھی اور گوشت بنوایا تھا۔ کیا بنوایا تھا؟
روٹی اور گوشت. تو یہ ثبوت اس کا بھی ہے کہ آدمی گوشت بنوائے, روٹی بنائے, اور ثبوت اس کا بھی ہے کہ اگر یہ نہیں میسر ہے تو آدمی کچھ اور بنا کے بھی کھلا سکتا ہے, ولیمہ اس کا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی رغبت بھی دلائی. ایک مسئلہ اور ہے کہ ولیمے کا حکم کیا ہے, ولیمے کا شرعی حکم کیا ہے. تو اس میں علماء کے اقوال جو جمع کریں گے ہم, تو اس میں باتیں کہ سنت موقدہ, تاکیدی سنت, بلکہ بعض علماء نے واجب بھی کہا ہے کہ واجب ہے ولیمہ آدمی کرے جو بھی اس کی حیثیت ہے, جو بھی کر سکتا ہے. ایک آدھ کلو مٹھائی ہی لوگوں کو کھلا کر کے, یا کوئی میٹھی چیز کھیر وغیرہ بنا کر کے ایسے ہی کھلا کر کے ولیمہ کرے, لیکن ولیمہ ضرور کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو حدیث ہے وہ بڑی لمبی حدیث ہے, مختصر بتاؤں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے آئے تو سب پورا لٹا کر آئے تھے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے, ہاتھ ایسے خالی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کے درمیان مواخات کرایا, دو صحابی کو بھائی بنایا, ایک مہاجر صحابی, ایک انصاری صحابی, دو صحابہ کو بھائی بنایا. ایسے کئی لوگوں کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی قرار دیا کہ تم ان کے بھائی, تم ان کے بھائی. تو ان کے حصے میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے نبی نے سعد بن ربیع کا بھائی قرار دیا. سعد بن ربیع مدینے میں بہت مالدار آدمی تھے, بلکہ وہ خود کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں انی اکثر الانصار مالا, کہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں, جتنے انصار صاحب ہیں ان میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں. پھر اپنے بھائی عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ میری جتنی پراپرٹی, میرے پاس جتنا مال ہے اس کا آدھا تم لے لو, میرے پاس 2 بیویاں ہیں, ان میں سے جو پسند ہو اسے میں اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں. یہ آفر کس نے دیا تھا؟ سعد بن ربیع نے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تمہیں برکت دے, میں ایک تاجر آدمی ہوں, مجھے بتائیں یہاں مارکیٹ کہاں ہے, بازار کہاں ہے. کہ آدمی منڈی میں جائے گا, کاروبار کرے گا, بزنس کرے گا. وہ تاجر پہلے سے تھے, انہیں بتایا گیا کہ فلاں مارکیٹ میں چلے جائیے. عبد الرحمن بن عوف نے اپنا بزنس شروع کیا, پھر سے شروع کیا, اور بزنس کرتے کرتے وہ الحمدللہ پھر سے سیٹ ہو گئے, کمانے لگے, اچھا کمانے لگے. پھر انہوں نے نکاح کر لیا. تو ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کے کپڑے پر, یا ان کے چہرے پر, یا ان کے جسم کے حصے پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس پر تو کچھ زردی لگی ہوئی ہے, جو خاص شادیوں کے موقع پر وہاں عربوں میں, وہاں کے کلچر میں کوئی ایسی چیز لگائی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ انہوں نے شادی کر لی. تو پیارے نبی نے ان سے پوچھا بھی کہ شادی کر لی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہاں شادی کر لی میں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر میں کیا دیا؟ تو کہا اللہ کے نبی میرے مہر میں ایک کھجور کی گٹلی کے بقدر میں نے سونا دیا ہے. مہر اللہ کے نبی نے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ میں نے سونا دیا ہے. کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تم ولیمہ کرو. کیا کرو؟ ولیمہ کرو. اولی ولو بشاتی, چاہے ایک ہی بکری ذبح کر کے ولیمہ کرو, تو ولیمہ کرو. یہ اللہ کے نبی نے کہا. تو اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا یہ ضروری ہے. ایک مسئلہ اور ہے, ولیمے کی حکمتیں کیا ہیں, کیا فائدہ ہے؟ تو اس میں پہلی چیز ہے نکاح کا اعلان ہوتا ہے. چوری کرنے والی چیز نہیں ہے, نکاح اعلان ہونا چاہیے. صرف بند کمرے میں 2 لوگ بیٹھ کر کے نکاح کر لیں جائز درست نہیں ہے. نکاح کا مطلب یہ کہ اعلان کیا جائے, بتایا جائے لوگوں. ولیمہ یہ اعلان کا بہت بہترین ذریعہ ہے. جب ولیمہ کر رہے ہیں پورے سماج کو پتا چل رہا ہے کہ فلاں کی بیٹی آج سے اس کی بیوی ہے, فلاں کی بہن آج سے اس کی بیوی ہے. تو ایک مقصد تو کیا ہے اس کا نکاح کا اعلان. دوسرا وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, زندگی کا ایک پڑاؤ ہے, خوشی کا موقع ہوتا ہے. شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس خوشی کو جو شرعی دائرے میں ہو اس کو سیلیبریٹ کریں. خوشی کا ماحول ہے گھر کے اندر, ولیمہ آدمی کرتا ہے تو خوشیاں بانٹتا ہے. ایسے ہی یہ رب کی ایک نعمت ہے نا, نیک بیوی کا مل جانا یہ رب کی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, کہ دنیا سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. دنیا بہت ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی, ان میں سب سے زیادہ مفید, جس سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ. نیک خاتون مل جائے تو اس کے ذریعے جو فائدہ ملنے والا وہ کسی دوسری چیز سے نہیں مل سکتا ہے. تو نعمت کی شکر گزاری ہے. آدمی رشتہ شرعی آئین سے دیکھ کر کرتا ہے, جو بتائے گئے داماد کی جو صفات ہو, یا بیوی کی جو صفات ہو, بہو کی جو صفات ہو, ہم ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے رشتہ کرتے ہیں تو بہت بڑی نعمت ملتی ہے, بہت بڑی نعمت ملتی ہے. اس نعمت پر رب کی شکر گزاری کی ایک شکل کیا ہے؟ دعوت ولیمہ. اس کے ذریعے شکر کا اظہار کیا جاتا ہے. ایسے دینی بھائیو اگلا مسئلہ ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا کیا حکم ہے. ایک تو یہ ہے کہ
ولیمے کا کیا حکم ہے، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا کیا حکم ہے. میں نے آپ کو ولیمے کی دعوت دی، آپ قبول کرو گے نہیں کرو گے، اس کا کیا شرعی حکم کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی علماء نے حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ واجب ہے، آپ رد نہیں کر سکتے ہو. ویسے بھی ایک مسلم کا دوسرے مسلم کے جو حق ہے، جو 6 حقوق بتائے ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو تم قبول کرو. ولیمے کی کوئی اگر دعوت دے رہا ہے تو آپ اس دعوت کو قبول کریں گے. اور دلیل میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ شر الطعام طعام الولیمہ، پیارے نبی نے فرمایا سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہوتا ہے. سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا. کون سے ولیمہ؟ کہا کہ یدعى لها الاغنیاء، وہ ولیمہ جس میں مالداروں کو بلا لیا جائے، ویترک الفقراء، لیکن فقراء غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. تو ایسا ولیمہ دنیا اس کی واہواہی کرتی ہو، بہت شاندار ولیمہ کیا، بہت مزیدار دعوت کی، دنیا واہواہی کرتی ہو. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ شر الطعام، برا کھانا ہے. مالداروں کو بلا لیا، سیٹوں کو بلا لیا، غریبوں کو چھوڑ دیا. یہ ایسی دعوت کی تقریب کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے دعوت کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو دعوت دی گئی، دعوت اس نے قبول نہیں کیا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. آپ کو کہیں سے دعوت آئی تھی، آپ نے دعوت قبول نہیں کی، دعوت میں شریک نہیں ہوئی، آپ کے ساتھ کوئی عذر نہیں تھا، تو آپ نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ جو لفظ ہے نا عصى اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اسی کو دلیل بنا کے علماء کہتے ہیں کہ یہ دعوت قبول کرنا واجب ہوتا ہے، واجب ہے. آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کی مرضی پہ موقوف نہیں ہے. یہاں تک کہ اس میں بھی مسائل آگے بتائے. دوسری حدیث میں ہے کہ اگر آدمی روزے سے ہے، اذا دعی احدکم، اگر تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے، فلیجب، تو اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے. فإن كان صائما فليصلي، اگر آدمی روزے سے ہے تو وہ دعائیں دے کر آ جائے، وہ جائے ولیمے میں اور اس کو دعائیں دے کر کے آ جائے. ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ کھانا کا بھی کوئی نہیں آ رہا. اپنے یہاں تو عام طور پہ رات میں ولیمہ ہوتا ہے، لیکن دن میں بھی ولیمے کا کلچر ہے کہ نہیں؟ تو دن میں اگر ولیمہ کوئی کر رہا ہے تو اگر آدمی روزے سے ہے تو کیا کرے گا؟ کھا لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا اور دعائیں دے گا. اس کی تھوڑی تفصیل ہے. اگر آدمی فرض روزے کی قضا والا روزہ رکھا ہے، یعنی فرض روزہ اس کو چھوٹا تھا، اب وہ روزہ رکھے، وہ اس روزے کو رکھنے کے لیے اس نے نیت کر رکھی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس بھرپائی کے لیے، تب تو وہ جو روزہ رکھا وہ فرض روزہ ہے نا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن اگر نفلی روزہ رکھا، جیسے پیر کا روزہ رکھا تھا، جمعرات کو روزہ رکھا تھا، اس کو اچانک یاد آیا ارے آج فلاں کے یہاں تو دعوت تھی، دعوت ولیمہ ہے، وہاں جا کر کے وہ اس کو بتائے کہ میں نے آج روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ رکھا ہو، تم اگر کچھ نہ کہو تو میں روزہ کرتی ہوں کروں، لیکن اگر غصہ ہونے کی بات ہے، ناراض ہونے کی بات ہے تو روزہ توڑ دے. اتنا خیال رکھا گیا. تو کیا کرے؟ وہ نفلی روزہ ہے نا، روزہ چھوڑ کر کے وہ دعوت میں شریک ہو جائے. تو اگر دن میں کہیں ولیمہ ہوتا تو ایسا ہے، ورنہ رات میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس بات کی تائید میں ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور اس میں تفصیل ہے، اتنا میں سمجھتا ہوں کافی ہے. ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دعوت دیتا ہے شادی کے موقع پر، تو آپ کی مرضی کی موقوف ہے، آپ چاہے تو جائے چاہے تو نہ جائے. اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ وہاں جا کر آپ کسی فکر میں نہ پڑ جائیں. ممکن ہے وہاں جا کر کے کوئی پوجا پاٹ ہو، ممکن ہے وہاں جا کر کے کوئی واحیات قسم کی باتیں ہو، ناچ گانا ہو، ایسی کوئی حرکتیں ہوں جس کو آپ کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو آپ جائیے گا. آپ نے اب مکمل مطمئن ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف جانا ہے، کھانا کھا کے آ جانا ہے، تو شرعی نہیں سے اس کو جائز قرار دیا، واجب نہیں ہے. غیر مسلم کے حق میں یہ چیز واجب اور ضروری نہیں ہے، جائز ہے. آپ جا سکتے، کھا کے آ سکتے، جن کے تعلقات وسیع ہوتے ہیں. ایک بات اور سمجھیں کہ ہم پورے سماج کو ایک جیسا نہ سمجھیں. یا کاروباری جو تعلقات ہوتے ہیں، بسا اوقات کسی کے تعلقات غیر مسلموں بہت ہوتے ہیں، ان کا ڈیلی کا لینا دینا ہوتا ہے، ملنا ملانا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے. وہ جھٹ سے منع نہیں کر سکتے، فوراً منع نہیں کر سکتے. وہ آدمی بھی سوچنا پڑ جائے گا کہ اتنا اچھا آدمی مجھے بھی منع کر. ہاں، جہاں مذہبی رسوم، مذہبی
وہاں آپ فوراً منع کریں، مہذب انداز میں آپ معذرت کر لیں کہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں سماجی کوئی بات ہے، وہ بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنا ہے، وہ پریشان ہے، آج اس کی ہیلپ کرنا ہے، اس کے یہاں شادی بیاہ ہے، آپ اس میں شرکت کرنا ہے، ایسے ہی وہ دعوت دے رہا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس میں شریک میں گنجائش نہیں. بلکہ یہ موقع ہوتا ہے اپنے اخلاق کے اظہار کا، یہ موقع ہوتا ہے ان سے کچھ قریب ہونے کا، یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ کے مذہب میں کیا ہے وہ بتانے کا، آپ کے مذہب میں کیا ہے وہ بتانے کا، اپنے مذہب کی خوبیاں ان کے سامنے گنوانے کا. تو تعلقات ختم نہیں کر دینا، ایک بیگ سے ایسے ختم نہیں کر دینا ہے، ان کے ساتھ مل کر کے رہنا انسانی بنیاد پر. البتہ اپنے مذہب سے ایک سود سمجھوتا نہیں کرنا ہے، تنازل نہیں کرنا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کی پوجا پاٹ میں شریک ہو جائے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کے کسی دوسرے دھارمک کاموں میں شریک ہو. یہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے تو آپ مت جائیں، اور یقین ہے کہ آپ اپنے دھرم پہ باقی رہتے ہوئے ان کا بھی کام کر لیں گے تو بے شک آپ جائیں، آپ کو اجازت ہے لیکن واجب نہیں ہے. ایسے ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ ولیمہ کب ہونا چاہیے. ولیمہ رخصتی کے بعد آپ چاہے تو دوسرے دن ہی کر لیں، کوئی اڑچن ہے تیسرے دن کر لیں، کوئی پریشانی چوتھے دن کر لیں، لیکن جلدی کریں. یہ مسئلہ کیوں بتا رہا ہوں، کبھی کبھار اس طرح کا سوال آتا ہے کہ جیسے دو بیٹوں کی شادی ہے، اب ایک بیٹے کا نکاح پڑھا کے لے آئے، اب اس کا ولیمہ کیا دوسرے دن ہی کرنا ضروری ہے؟ دوسرے بیٹے کی شادی دوسرے دن ہے یا بیچ میں ایک دن کا اور گیپ ہے؟ تو شریعت میں اس مسئلے میں وسعت ہے، وسعت کشادگی ہے. اس میں آپ کو باندھ نہیں دیا گیا کہ نکاح کے دوسرے دن یا رخصتی کے دوسرے دن ہی ولیمہ کرو، ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن جتنی جلدی ہو سکے ولیمہ کر لینا چاہیے، اتنا لیٹ نہ کرو کہ بے مزہ ہو جائے. لوگوں کو یاد دلانا پڑے کہ میرا پہلے نکاح ہوا تھا، یہ اس کا ولیمہ ہو رہا ہے، تو اس طرح نہ رہے. اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کر دیا جائے، ولیمہ کر لیا جائے. آپ کی فون کے انداز میں کر لیں لیکن جلدی کر لیں. ایک اور بات ہے کہ ابھی آج ہمارے یہاں تو مطلب اس طرح کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آدمی بڑا سا ہال بک کر لیتا ہے، سارے لوگوں کو دعوت دے دیتا ہے اور دعوت دے کر کے کھلا دیتا ہے کہ چھٹی. لیکن اسلام کی تعلیمات تو قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہے نا، پوری دنیا کے لیے. کہیں اگر اس طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی ایک ساتھ 1000 لوگوں کو بلا سکے یا ایک ساتھ بہت بڑی تعداد کو بلا سکے، تو ایک فائدے کی چیز بتا رہا ہوں کہ ولیمہ 2-3 دن بھی کیا جا سکتا ہے. اب تھوڑا تھوڑے مہمان کو آج کچھ کو بلا لیے، کل کچھ کو بلا لیے، پرسوں کسی کو بلا لیے، یہ 2-3 جگہ بھی کر سکتا ہے. کچھ لوگوں کو یہاں کھلا دیا، کچھ لوگوں کو وہاں کھلا دیا. اس میں ایک دم گنجائش ہے، بالکل وسعت ہے، جس طرح سے آپ کو آسانی ہو آپ یہ کام کر جائیے. ایسے ایک مسئلہ اور ہے کہ ولیمے میں کس کو دعوت دی جائے، کس کو دعوت دیں گے آپ ولیمے میں؟ سب سے پہلا حق ہماری قربت کا کس کو ہے؟ ہمارے رشتے داروں کو. ہمارے رشتے دار، ہمارے بھائی بہن ماموں چچا جو بھی ہیں، آپ اگر اس لیول میں کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جمع کرنا ہے تو پہلے رشتے داروں کا خیال کریں. اچھا، یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اپنے روحوں کو منانے کا، اپنے ناراض رشتے داروں کو راضی کرنے کا، کیونکہ ہم سب کی ضرورت ہے. آج میری بیٹے کی شادی، کل آپ کے بیٹے کی شادی، آج میری بہن کی شادی، کل آپ کی بہن کی شادی ہے. تو یہ اس موقع پر دوسرے رشتے داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 2 رشتے دار آپس میں ان کے درمیان بات چیت نہیں ہے یا بہت دنوں سے ناراض چل رہے، تو ناراضگی دور کر کے خوشی کے اس موقع پر سب ایک ہو جائے. تو پہلا حق اس کا ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کو دعوت دیں. دوسری چیز، ہم اپنے پڑوسیوں کو دعوت دیں. پڑوسی کو تو اتنا تعلق سے اتنی تاکید ہے اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے اتنا کہا گیا ہے کہ ایسے ہی آپ کے گھر میں اگر اچھا کھانا بن رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سالن میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھیج سکو. ایسے ہی ڈیلی کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب خاص موقع ہے، ولیمے کی دعوت ہے یا کوئی اور دوسری دعوت ہے، تو اس میں تو پڑوسی کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہے. ایسے ہی تیسری چیز، دوست احباب. اب اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے جو دوست متعلقین ہیں، ان لوگوں کو دعوت میں شریک کریں. البتہ دعوت میں کسی غریب کو قطعاً نہ چھوڑیں، کسی غریب مسکین محتاج اس کو نہ چھوڑیں. حدیث میں سے دہراتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ کان یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کان یقول، کہتے رہتے تھے، یعنی بار بار اللہ کے نبی تنبیہ کرتے تھے. شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء.
سب سے بدترین کھانا وہ ہے، سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلا لیا جاتا ہے، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے بدترین کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایسے فرمایا ومن ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے دعوت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک اسی سے متعلق مسئلہ اور ہے کہ کسی غریب کا ولیمہ چھوڑ دینا۔ دیکھیے یہاں دو چیزیں سمجھے آپ، ہم دعوت کر رہے ہیں، ہم نے غریبوں کو چھوڑ دیا، ایک برائی یہ ہے۔ ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آدمی مالداروں کے یہاں تو جاتا ہے، مالدار آدمی دعوت کر رہا ہے تو شوق سے 4-5 دن پہلے سے اس کو بھی یاد ہے، اس کے گھر کے لوگوں کو بھی یاد ہے، اور بہت وہاں سج دھج کر کے نام دھو کر کے جاتا ہے، فلاں سے کیا دعوت دے جاتا ہے۔ لیکن وہیں اگر کسی متوسط درجے کا کوئی غریب آدمی دعوت دے تو آدمی توجہ نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ دعوت مجھے ملی ہے کہ اپنے گھر میں کسی آدمی کو بھیج دیا یا اس کو بھی نہیں بھیجا، کوئی بہانہ بنا دیا۔ حکم پہلے بتا چکا ہوں کیا ہے، دعوت ولیمہ کی دعوت قبول کرنا کیا ہے، واجب ہے، آپ کو جانا ہے۔ اور دوسرے نہ جانے کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ وہ غریب ہے، اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ وہ آدمی آپ کی حیثیت کا نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے دینی بھائیوں، یہ بد اخلاقی ہے، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ یہ کیونکہ کسی غریب نے لوگ کمپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کھانا بنوایا تھا 200 لوگوں کا، غریب آدمی تو 200 لوگ ہی بہت ہے، تو بتاتے ہیں کھانا بنوایا تھا 200 آدمی کا، 250 آدمی کا کھانا بنوایا تھا اور مشکل سے 100 لوگ بھی نہیں آئے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ ہمارا سماج آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے کہ مالدار آدمی دعوت دے تو آدمی اپنا بھی جاتا ہے اور 2-4 لوگ کو لے کے جاتا ہے، وہیں کوئی غریب آدمی دعوت دے تو آدمی فیملی سے دعوت دیا ہے تو اکیلے چلے جاتا ہے، یہ کبھی کبھی اپنا بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ بھی گناہ، یہ بھی غلط بات ہے۔ غریب کو بلانا بھی ہے، غریب کے یہاں جانا بھی ہے۔ یہ اصل میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ امیری اور غریبی کی بنیاد پہ ہمارے درمیان گیپ نہ ہو، گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ساری چیزوں میں یہ چیز شامل ہے۔ آپ دیکھیں نماز پڑھنے آتے ہیں، امیری غریبی کا فرق آتا، وہیں ایک ہی صف میں کارخانے کا مالک بھی کھڑا رہتا ہے، وہاں مزدور بھی کھڑا رہتا ہے، کوئی تمیز نہیں، کوئی وہ نہیں۔ ایسے ہی عید ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، عید کا ہمیں حکم خوشی منانے کا، تو صدقۃ الفطر رات میں نکالنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے یہاں بھی اتنا ہو جائے کہ وہ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جائے۔ تو خوشیوں میں غریبوں کو کاٹا نہیں گیا، ان کو اپنے ساتھ جوڑا گیا۔ کیوں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے برا کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا؟ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ تاکہ گیپ نہ پیدا ہو پائے کہ مالداروں کا اپنا الگ اسٹیٹس بن جائے، غریبوں کا الگ اسٹیٹس بن جائے۔ نہیں، دینی اور اسلامی رائے سے جو بھائی بھائی ہے اس کی وجہ سے ہمارے سماج میں دولت کی بنیاد پر تفریق نہیں ہونی چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، پھر لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو ادب محبت احترام ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا، لوگ متکبر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک برائی ہے کہ لوگ غریب کی دعوت میں نہیں جاتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے، فائدے کی چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک سے زیادہ دعوت ہو جاتی ہے ایک ہی دن، اور مولانا لوگوں کی کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے، پورے شہر سے تعلقات رہتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ یہ علماء سے محبت کی دلیل ہے، علماء سے قربت کی دلیل ہے کہ لوگ دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ تو اس میں شرعی مسئلہ بھی ہے کہ ایک ہی دن بسا اوقات، جو کہ اپنے یہاں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے سنڈے کو رکھو یا سیٹرڈے کو رکھو، چھٹی کی کوئی دن رکھو، اب اسی دن سارے لوگ رکھتے ہیں۔ گاؤں دیہات تو ہے نہیں کہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ شہر ہے، ایک ہی آدمی کے تعلقات ہزاروں لوگوں سے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا ترتیب رکھی جائے، یہاں آدمی کہاں جائے؟ ایک ہی دن میں 2 جگہ سے دعوت آ گئی، تو اس میں ترتیب ہے کہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اگر جمع ممکن ہو، یعنی دونوں جگہ جانا ممکن ہو، بغل میں ان کے یہاں بھی بغل میں یہاں بھی، تو آدمی دوسری جگہ پہنچے۔ دیکھیے ایک بات، دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں، دعوت قبول کرنے کا مطلب کہ آپ اس کے یہاں پہنچے، آپ اس کے یہاں پہنچے، اور آپ پہنچ گئے، آپ اس سے مل گئے، آپ گئے اس کی دعوت پر آ گئے۔ اب کھانے والی بات جو ہے وہ آپ ظاہر سے بات ہے 2 جگہ 2 پلیٹ نہیں کھا پائیں گے، تو یا تو آپ ایسا کر لیں یہاں تھوڑا بہت کھا لیا، وہاں تھوڑا بہت کھا لیا، یہاں اسٹارٹر کھا لیا، وہاں جا کے کھانا کھا لیا، یا یہاں کھانا کھا لیا، وہاں جا کے آئس کریم کھا لی، یا یہاں جوس پی لیا، وہاں جا کے کھا لیا، جو بھی آپ بہتر اپنے حساب سے سمجھے، لیکن ان کی خوشی میں آپ شریک ہو جائیں۔ یہ پہلا درجہ کہ دونوں جگہ آپ ہینڈل کر لیں۔ یہ نہیں بن پا رہی شکل، کوئی ایسی دعوت ہے کہ بھائی ایک دعوت بھیونڈی میں ایک دعوت کرلا میں، تو کیسے اکٹھا کر پائے گا؟ تو اب اس میں آدمی یہ دیکھے کہ اس میں آپ کا رشتہ دار اگر کوئی ہے جس سے صلہ رحمی کا حکم ہے، رشتہ دار،
تو رشتہ دار کے یہاں جائیں اور اس کو یہ عذر بتائیں، اسے یہ بتائیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داری کا درجہ دوسروں سے متعلق ایک گنا بڑھا ہوا ہے۔ اب بتائیں اس کو میرے چچا زاد بھائی کی شادی ہے، ورنہ آپ کی شادی میں ضرور پہنچتا اور قبول بھی کرنا چاہیے۔ کوئی اس طرح کہے تو وہ اسے فوراً مان لینا چاہیے۔ یہ دوسرا درجہ ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں شکل نہ ہو تو یہ دیکھیں آپ کہ ان دونوں میں دعوت پہلے کس نے دی، یعنی رشتہ داری کی بات بھی نہیں ہے، جمع بھی ممکن نہیں، تو اب دونوں میں پہلے کس نے دعوت دی؟ تو جس نے پہلے دعوت دی ہے اب دوسرے والے کو بتا دیں بھائی یہاں پہلے سے دعوت آئی ہے تو آپ سے بھی محبت ہے، آپ سے بھی قربت ہے، لیکن میں جاؤں گا یہاں پر بھی، چونکہ دونوں جگہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے آدھی بتا دے۔ اگر یہ شکل بھی نہ بنے، دیکھیے اتنے تفصیل سے علماء نے سمجھایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے خوشی کا خیال رکھنا کتنا ضروری چیز ہے۔ اتنی تفصیل میں جا کے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کا دل نہ ٹوٹے، لوگوں سے آپ کے تعلقات نہ خراب ہو، محبت، اخوت، پیار، مل آنا جانا، یہ اتنی چیزیں اہم ہے کہ اس لیے اتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن مطلب ایسا ہو کہ اتفاق سے دونوں ایک ہی دن لے کر آئے، ایک ہی ساتھ کارڈ لے کر کے آئے، اب مزید ہو گئے کہ میرے آنا میرے آنا، کیا کرو گے آپ؟ تو اس میں کہا کہ قرآن دازی کر لیں، قرآن دازی کر کے اس کو بتا دیں بھائی قرآن دازی کیا تھا اور آپ کے یہاں جانا ہے، آپ کے یہاں نہیں جانا ہے۔ اللہ ویسے بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا گیا۔ ہاں ایسے ہی اب اخیر میں میزبان سے ہونے والی کچھ غلطیاں اور مہمان سے ہونے والی کچھ غلطیاں، یہی بات ذکر کر کے بات ختم ہوا۔ 3 منٹ میرے پاس ہے۔ پہلی چیز میزبان سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ ولیمہ کرنا یہ ایک سنت کا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ کر رہے ہیں نا ولیمہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اجر والا کام، ثواب والا کام۔ اس میں نیتوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، نیت بگڑنے نہیں دینا چاہیے، نیت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ ابھی شیخ نے بتایا کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے، نیت اگر بگڑ گئی تو ثواب سے محروم ہو جاؤ۔ آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں ولیمہ کر رہا ہوں، میرے بھائی آ کے کھائیں گے، میرے رشتے دار کھائیں گے، مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ ریا نمود نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسا شاندار ولیمہ کروں کہ پورے شہر میں چرچا ہو، ایسا ولیمہ کروں گا کہ بعد میں کوئی ویسا ولیمہ کر ہی نہیں پائے گا۔ یہ سب اگر داخل ہو گیا، ریا نمود، دکھاوا، یہ سب چیزیں شامل ہو گئی تو آپ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس کی برکت جو ہوتی ہے نا، دعوت کی جو برکت وہ اٹھا لی جائے گی، تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اور عام طور پہ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں کہ لوگ دعوت بہت شاندار کرتے ہیں، جو کہ مقصد دکھانا اور ریاکاری ہی ہو جاتا ہے، یا نیتوں میں فتور آ جاتا ہے، اس لیے وہ چیز نصیب نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ لوگ وہیں دسترخوان پہ بیٹھ کر کے ہی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ہمارے کاموں پہ بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے، اس لیے نیت سنبھال کر کے آپ بے شک شاندار ولیمہ کریں، لیکن نیت یہی ہو کہ ہمارے بھائی آئیں گے، وہ کھائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں اجر ملے گا۔ وہ اس میں یہ قید نہیں کہ غریب کھائے گا تو بھی ثواب ملے گا، مالدار کھائے گا تو بھی ثواب ملے گا، وہ ولیمے کی دعوت ہے، تو نیت کا خیال رکھیں۔ ایک اور چیز، بلا وجہ مہمانوں پہ فرق نہ کریں۔ آپ نے دعوت دی 500 لوگوں کو، وہ سب آپ کے مہمان ہیں، اب سب کو ایک جیسی عزت، ایک جیسے اہمیت دیں، ان کو مطلب بہترین ان کے ساتھ سلوک کریں، اس میں بلا وجہ آپ تفریق نہ کریں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کہیں کسی کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک مہمان بہت دور سے آیا ہے، تو آپ ایک دوسرے مہمان جس کو قریبی سمجھیں، جس کو اپنا بہت خاص سمجھیں، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پہلے کھانے دیجیے، انہیں دور جانا ہے۔ یا کوئی بیمار ہے، آپ کی خوشی میں شریک ہوا، تو آپ وہاں اس طرح راضی کر کے کوئی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، رضامندی اجازت کے ذریعے، اجازت لے کر کے یا سمجھا کر کے، اپنے کسی قریبی کو منع کر کے، یہ تو ہے۔ لیکن بلا وجہ کہ ایک مہمان آ رہا تو آپ اس کے لیے بالکل اس کو گلے لگا رہے ہیں، اور وہیں ایک مہمان کو آپ نے دعوت دیا، وہ آپ سے سلام کر رہا تو آپ صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دے رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت میں جو مینجمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذہن منتشر ہونے کی وجہ سے وہ بر وقت بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتے، اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے، اس پہ نہیں برا ماننا چاہیے، لیکن یہ بات میزبان کو سکھائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کے یہاں اس دن آنے والے جو مہمان ہیں ان سب کو احترام ملے، عزت ملے، ان کو اپناپن لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ مہمان کی تکریم کرے، یعنی اس کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے. تو یہ میزبان سے ہونے والی غلطی. ایک آخری بات، مہمان سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ ایک غلطی تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ بلا اجازت اور لوگوں کو لے آتے ہیں. یہ جائز و درست نہیں. اجازت لے لو جائز، اجازت لے لو جائز ہے. آپ کو دعوت دی کہ ایک آدمی پوری فیملی آپ جائے، یہ جائز و درست نہیں ہے. ایسے ہی غلطی کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بنا دعوت بھی جاتے ہیں. خاص طور پہ شادیوں میں بلا دعوت بھی لوگ چلے جاتے ہیں، جائز نہیں ہے. آپ کو نہیں دعوت دی کہ آپ کیوں جائیں وہاں پر؟ ایک غلطی ہے کہ کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بھر کے بھی لے کے جاتے ہیں. یہ کہتے ہوئے بہت زیادہ مطلب وہ نہیں لگا، لیکن چونکہ یہ برائی ہے اس لیے اس پر تردید ضروری ہے کہ آپ سمجھیں ایک آدمی نے 400 لوگوں کو دعوت دی ہے، اب آپ اپنے ساتھ کوئی 2 لوگ کو لایا، کوئی 4 لوگ کو لایا، کوئی 5 لوگ کو، کہاں سے کھانا پورا ہو پائے گا؟ گھر جائے کم پڑ جائے تو اس کی بے عزتی ہو جائے گی نا. تو یہ ولیمے سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو ذکر کی گئی. اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں سمجھنے کا، اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے عمرہ میں ایک نکاح پڑھانا ہے اور مجھے جلدی وہاں پہنچنا ہے. عشاء کی نماز میں نے مغرب میں ہی جمع کر لی تھی، تو اب آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں. انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کبھی ملیں گے. اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.